القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والصابرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ المصطفى ورسولہ المجتبى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله تعالى عليه وسلم۔ نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد معد الجود والكرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک و اصحابک و ازواجک و ذریاتک و اہل بیتک اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جس سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک المختار ہے۔ یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم رسول محتشم صاحب لولاک باعث تخلیق کائنات فقر موجودات تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج تک اور اب تک بھی ہمیں باقاعد حیات رکھا تاکہ ہم اپنے معبود برحق اور رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی حاصل کر سکیں۔ معزز سامعین محترم، آپ اور ہم بخوبی واقف ہیں کہ یہ ماہ مبارک ذوالحجۃ الحرام یعنی ذوالحجہ کا مہینہ کہلاتا ہے۔ عام زبان میں بقر عید کا مہینہ بقر عید کہا جاتا ہے۔ معزز سامعین محترم، یقیناً ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن یعنی آج سے، آج یکم ذوالحجہ ہے، پہلی تاریخ ہے، آج سے لے کر عید تک یہ 10 دن اور 10 راتیں بڑی معتبر ہیں۔ یوں سمجھیے کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد ان 10 دنوں میں، ان 10 راتوں میں جو عبادت، ریاضت، ذکر و اذکار، قرآن پاک کی تلاوت، فرائض کے علاوہ نوافل کی کثرت، روزوں کی کثرت، واجب، قربانی، فرض، زکوٰۃ کے علاوہ صدقات، خیرات، ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ 10 دن، یہ 10 راتیں بہت بڑی فضیلت کی حامل ہیں۔ احادیث شریفہ، قرآن مقدس اس کی فضیلت کو بیان کر رہی ہے، تو لہذا ہمیں ان دنوں میں اعمال صالحہ کو اختیار کرنا ہے، بلکہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس
ایک صحابی رسول آ کر یہ بھی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان 10 دنوں کی عبادت، ریاضت، ذکر و اذکار، صدقات، خیرات، روزے، نوافل کا ثواب کیا میدان جنگ میں جا کر جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، ان 10 دنوں میں جو اعمال صالحہ کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے عمل صالح کو اختیار کرتے ہیں، میدان جنگ میں جا کر دشمنان اسلام سے جہاد کرنے سے بھی افضل ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ اور یہاں تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ اس ماہ مبارک میں جہاد نہ کریں، بلکہ اللہ کو راضی کرنے والا عمل کریں اور نفس سے جہاد کریں۔ جہاد کرنا ہے دشمنان اسلام سے تو اپنے نفس سے جہاد کریں۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس رہتی دنیا میں، فنا ہونے والی دنیا میں رہ کر ان دنوں کو، ان ایام کو پا رہے ہیں، اس کی قدر کرنے کی کوشش کریں۔ آپ پر یہ مسلط نہیں کیا جا رہا ہے کہ ذی الحجہ کے پورے 9 دن یعنی عید تک، آج سے عید تک روزہ رہو، یہ فرض نہیں ہے، نفل ہے، لیکن ثواب بہت زیادہ ہے۔ یہ آپ کی چوائس ہے، اختیار ہے، رائٹس ہے، رکھ سکتے ہیں تو رکھ لیجیے، نہیں تو یوم عرفہ کا 1 روزہ رکھ سکتے ہیں آپ، وہ بھی نہ رکھے تو سوال نہیں ہوگا۔ فرض اور واجب کا جو مقام مرتبہ ہے، جس کی پوچھ ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کر لیں۔ اور اسی طریقے سے قرآن مقدس کی جو آیت مبارکہ کو تلاوت کیا گیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ لوگوں نماز پڑھو اپنے رب کے لیے اور قربانی دو، قربانی دو۔ اور قربانی کے 3 دن ہیں، 10 ذی الحجہ یعنی نماز عید ادا کرنے کے بعد سے 12 ذی الحجہ کی عصر سے پہلے آپ کے قربانی کا جانور ذبح ہو جانا ہے۔ آپ چاہے گوشت کبھی بھی تقسیم کر لیں، جانور ذبح ہونے کا وقت آخری 12 ذی الحجہ کی عصر تک ہے۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں۔ اور ان 3 دنوں میں آپ قربانی دیں۔ قربانی کے لیے جانور اچھے سے اچھا لینے کی کوشش کریں، مہنگا سستا یہ نہ دیکھیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، ہر وقت کہتا ہوں، ہر جگہ کہتا ہوں، جانور اچھے سے اچھا لیں۔ اب بہانہ بناتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، تو پھر اسی لیے مار کھا رہے ہیں، اسی لیے مسلمان ظالموں کے منہ کا نوالا بن رہے ہیں، اسی لیے مسلمان ظالموں کے ہتھیار کو اپنے خون سے پیاس بجھا رہے ہیں، اسی لیے مسلمان اسلام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ جو فرض عمل ہے، جو واجب ہے، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ کیونکہ یہاں تک بتلایا گیا ان 3 دنوں میں یوں سمجھ لیں کہ آپ 1 لاکھ روپیے بھی اگر اللہ کی راہ میں خیرات کریں گے تو 1 پیسے کا بھی اجر نہیں ملے گا۔ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں۔ اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے تو پھر اپنے اطمینان بخش علماء سے اس بات کو رجوع کر لیں، میرے ان الفاظ کو ریکارڈ کر لیں، آپ پوچھ لیں۔ 3 دنوں میں، قربانی کے 3 دنوں میں اگر کوئی روزانہ 1 لاکھ روپیے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، بے سہارا کو سہارا دیتا ہے، بیوہ کی مدد کرتا ہے، یتیم یسیر کی مدد کرتا ہے، تب بھی اسے 1 پیسے کا ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن افضل یہ ہے کہ اس دنوں میں پہلے قربانی کریں، اس کے بعد جو عمل کرنا ہے آپ کی مرضی، جتنا آپ صدقہ کرنا ہے آپ کی مرضی، قربانی کرنا۔
کیونکہ رب کو قربانی پسند ہے۔ میں نے بارہا کہا کہ اے ایمان والو، اس بات کو ذہن میں بٹھا لو کہ ہمارا رب نہ ہماری نماز کا محتاج ہے، نہ ہمارے سجدوں کا محتاج ہے، نہ ہمارے روزوں کا محتاج ہے، نہ ہمارے زکوٰۃ ادا کرنے کا محتاج ہے، نہ ہمارے قربانی ادا کرنے کا محتاج ہے، نہ ہمارے کعبۃ اللہ کو جا کر کعبۃ اللہ کا طواف کرنا، مدینہ منورہ کی زیارت کرنا، حج کرنا، یہ اس کا اللہ اس کا رسول محتاج نہیں ہے۔ قربانی تم پر واجب ہے، کیجئے، بہانے اپنی جگہ رکھیے۔ مجھے ہمیشہ میرے استاد محترم کی بات یاد آتی ہے، اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، جو جامع نظامیہ کے شیخ الحدیث کے عہدے پر بڑے ایک زمانے سے فائز تھے، مولانا خواجہ شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ ہمیشہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات کو سنایا کرتے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق لوگوں کو یہ نصیحت کرتے کہ بابا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کو زندگی گزارنے کے لیے کتنے جوڑے کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں ہر موسم کے اعتبار سے 2 3 اگر روز ایک بدل بھی لیں تو آپ 7 جوڑے لے لیں، گرما کے ساتھ، بارش کے، سردی کے۔ اب ہمارے پاس تو اتنے کپڑے ہیں، آج جوڑا پہنتے ہیں تو مہینوں کے بعد اس کا نمبر آتا ہے، اتنے برانڈڈ چپل، شوز، بنیان، اب کیا کیا گن کر بتاؤ، برانڈڈ استعمال کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں مجبور ہوں۔ ارے بابا، جب زکوٰۃ کی بات آتی ہے، قربانی کی بات یاد آتی ہے تو غربت کیوں آ جاتی ہے آپ کے گھر میں؟ جب زکوٰۃ دینے کی بات آتی ہے، قربانی دینے کی بات آتی ہے تو گھر میں غربت بھی آ جاتی ہے، ماں کی بیماری بھی یاد آ جاتی ہے، باپ کی دوائی بھی یاد آ جاتی ہے، بچیوں کی شادیاں بھی یاد آ جاتی ہے۔ جب عیش کرتے ہوئے عیاشی میں مبتلا ہو کر پارکوں میں جاتے ہیں، فارم ہاؤس پر جاتے ہیں، ہوٹلوں میں جاتے ہیں کھانے کے لیے، کتنا روپیہ خرچ کرتے ہیں، اس وقت باپ کی دوائی یاد نہیں آتی، اس وقت ماں کی بیماری یاد نہیں آتی، اس وقت اولاد کی فکر نہیں ہوتی، اس وقت غربت یاد نہیں آتی، اس وقت گھر کا کرایہ دینا ہے یاد نہیں آتا۔ اپنی زندگی کے عیش و آرام کے لیے، اپنی عیاشی کے لیے آپ بڑے دولت مند معلوم ہوتے ہیں، لیکن جہاں فرض ادا کرنا ہے، جہاں واجب ادا کرنا ہے، وہاں پر غریب بن جاتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یاد رکھ لیجئے، سوچتے ہوں گے مولانا عید ہو، برات ہو، کبھی ہمیں بخشتے نہیں، کچھ نہ کچھ کہہ کر ہم پر ظلم کرتے ہیں۔ میرے بھائی، میں کسی پر ظلم نہیں کر رہا ہوں، اللہ اس کا رسول حاضر و ناظر ہے، بس آپ کو راہ راست پر لا کر اللہ اس کے رسول کے قریب کرنا چاہتا ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن میں، کیا فرما رہا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے بندو، اگر تم میری نعمتوں پر شکر بجا لاؤ گے تو تمہاری نعمتوں میں اور بھی اضافہ کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، یاد رکھ لیجئے۔ اب یہ بھی سوچتے ہیں سوچنے والے کہ مولوی صاحب اتنی بڑی آواز سے کہتے ہیں، جی اتنی بڑی آواز سے کہتے ہیں، ہمارے دل دھڑک جاتے ہیں، باجے کی آواز سے کچھ نہیں ہوتا، پٹاخے کی آواز سے کچھ نہیں ہوتا۔ چیخنا میرا مقصد نہیں ہے، بلکہ حقیقت بیان کرنے کے لیے یہ آواز تو کیا، میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تکلیف ہوتی ہے اس بات پر کہ مسلمان آج بے دین ہوتا چلا جا رہا ہے، مسلمان آج اپنی عقل کو ٹھکانے پر نہیں لاتا، مسلمان آج
اسلام سے، نماز سے، قرآن سے، اللہ اس کے رسول سے دور کیوں ہیں؟ اسی وجہ سے کہ وہ فرائض واجبات کو چھوڑتے ہیں، اپنی عیاشی، اپنی مکاری، اپنے شوقوں میں اس طرح مبتلا ہو کر زندگی بسر کرتے کہ ہمیں مرنا نہیں ہے۔ کوئی قربانی دے یا نہ دے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ذمہ دار ہوں، ذمہ داری لے کر کھڑا ہوں، ذمہ داری نبھانے کی کوشش کروں گا۔ قرآن نے کیا کہا صاحب؟ اے اللہ کے بندوں، میں اللہ کا کلام ہوں، نبی محمد الرسول اللہ پر نازل ہوا ہوں، تمہارے لیے ہدایت بن کر آیا ہوں، تمہارے لیے رحمت بن کر آیا ہوں، تمہارے لیے شفا بن کر آیا ہوں، تمہارے لیے برکت بن کر آیا ہوں، تمہارے لیے ایک رہنما، ایک گائیڈ بن کر آیا ہوں۔ اب چاہے تم مجھے پڑھو یا نہ پڑھو، سنو یا نہ سنو، سمجھو یا نہ سمجھو، میرا ادب کرو یا نہ کرو، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ کیوں؟ سورہ کافرون کی آخری آیت کیا بتا رہی ہے؟ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ۔ تو مسلمان اور قرآن کا دین الگ نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ملک الموت آئے، جب تمہاری روح تمہارے جسم میں پھرتی رہے گی، تم تڑپتے رہو گے، تم بلکتے رہو گے، ملک الموت کے ہاتھ تمہاری روح نہیں آئے گی، اس وقت تک تم تڑپتے بلکتے رہو گے، پانی پانی کہتے رہو گے، پانی پلانے والا نہ ہوگا۔ اگر پانی پلایا جائے تو تمہارے حلق سے نیچے پانی اتر نہیں پائے گا۔ اس چیز سے بچنا ہے، قبر کے عذاب سے بچنا ہے، میدان محشر کی رسوائی سے بچنا ہے۔ تو اے بندگان خدا، اس رہتی دنیا میں رہ کر رب تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کیجئے اور اللہ کی نعمتوں پر شکر بجا لائیے۔ میں کھل کر کہتا ہوں، آج کون سا گھر ایسا ہے جس گھر میں گاڑی نہیں ہے؟ بتائیے۔ بغیر گاڑی کے زندگی بسر ہو سکتی ہے نا؟ نہیں ہوتی۔ 1 لاکھ روپے کی گاڑی کم سے کم منیمم، روڈ پر آنے تک شو روم سے نکل کر گاڑی 1 لاکھ روپے میں آ رہی ہے۔ 1 لاکھ کی اگر ایک گاڑی کی اگر مثال لے لو، گھر میں سیل فون، کتنے اسمارٹ سیل فون ہیں جی؟ اب دیگر چیزوں کو چھوڑ دیجئے، میں ان 2 چیزوں کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو ان چیزوں کے لیے ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہے، جبکہ گاڑی خریدنے پر آپ کو کوئی گفٹ نہیں کرتا، کوئی انعام نہیں دیتا، کوئی آپ کو کچھ پیسے نہیں دیتا، مبارکباد دیتا ہے، کوئی تنزیہ طور پہ مبارکباد دیتا ہے، کوئی خوش ہو کر مبارکباد دیتا ہے، بس اتنا ہی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ مگر اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اے بندو، اگر تم میری نعمتوں پر شکر بجا لاؤ گے، میں تمہاری نعمتوں میں اور بھی اضافہ کروں گا۔ قربانی دو۔ قربانی کا جانور کتنے میں آتا ہے صاحب؟ 12 کہتا ہوں، 8,000، 10,000، 12,000، 15,000، اچھے سے اچھا بکرا بھی اگر لیں گے تو 15,000۔ اب وہ شوق میں جاتے ہیں تو اس کو میں کچھ نہیں کرتا جی۔ تو 10,000 کا بکرا، سال میں 1 مرتبہ کیا ایک بکرا اللہ کی راہ میں قربان نہیں کر سکتے جی؟ اپنے گھر بچے پیدا ہوں، عقیقہ کرنے کے لیے بھی کنجوسی کرتے ہیں، مگر وہ چھٹی، چلا، فلاں جو رسم و رواج ہوتے ہیں وہاں پر بکرے کٹتے ہیں، گھر بناتے ہیں، گھر بھرونی ہوتی ہے، بکرے کٹتے ہیں۔ قربانی کا وقت آتے ہی، رمضان ہو یا پھر کوئی اور موقع، فرض اور واجب ادا کرنا، زکوٰۃ اور قربانی ادا کرنا ہے، غربت یاد آ جاتی ہے، ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، غریب ہے، مسکین ہے۔ اتنے مسکین ہیں، اتنے مسکین ہیں، پھر گاڑی کہاں سے ہے صاحب آپ کے پاس؟ یہ آپ اتنے مسکین ہیں تو اتنا 10,000 15,000 کا سیل فون کہاں سے آیا آپ کے ہاتھ میں؟ اب تو 50,000 کے 1 لاکھ کا سیل فون ہے لوگوں کے ہاتھوں میں، پھر غربت کیسے آئی اس وقت؟ اب کہاں گئی؟ ارے بھی یاد رکھ لے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہو یا شریعت ہو یا خدا کی ذات ہو، کیا فرمایا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا کہ میں میرے بندے کو تکلیف دینا نہیں چاہتا،
سوچ لیں، یاد کر لیں، ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کوئی سوچتے ہیں کہ میرے باپ کا سایہ اڑ گیا، میری ماں کا سایہ اڑ گیا، میں غریب ہوں، مسکین ہوں، میرا چوری ہو گیا، میرا مال چلا گیا، میرے کاروبار میں نقصان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ ارے یاد رکھ لو، تم کو اپنے شکم سے جنم دینے والی ماں، اپنے نطفے سے پیدا کرنے والا باپ بھی بسا اوقات تمہاری نفسانی کیفیت کو جان نہیں سکتا، لیکن رب فرماتا ہے قیامت تک کے آنے والے میرے بندے جتنے ہیں ان کو اتنی ہی تکلیف دیتا ہوں جتنا کہ وہ برداشت کر سکتے ہیں۔ ان کی برداشت سے زیادہ، ان کی طاقت سے زیادہ میں تکلیف نہیں دیتا۔ تو یہ تکلیف نہیں ہے صاحب، قربانی یہ تکلیف نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں، کہتے ہیں نا، ایک گھر سے ایک جانور ذبح ہو جائے تو گھر کے سارے افراد کی قربانی ہو جاتی ہے۔ کماتے ہیں 4 لوگ اور قربانی کی جب بات آئی تو کہتے ہیں کہ ایک جانور ایک کے نام سے اگر قربان ہو جائے تو سارے گھر والوں کی قربانی ہو جائے گی۔ تو پھر میں کہوں گا جناب، چاہے آپ پروفیسر ہو، عالم ہو، مفتی ہو، جو کچھ ہو اپنی جگہ ہے، تو میں کہوں گا ماں باپ سے زیادہ کوئی نہیں ہے۔ شادی شدہ لوگوں کے ساتھ اگر بات کروں تو ماں باپ کے بعد اس کی بیوی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ صاحب اولاد ہیں تو ان سے کہوں، ماں باپ اور بیوی کے بعد اولاد سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ تو ارے میرے بھائی، صبح کا ناشتہ ماں کو کھانے دے، دوپہر کا کھانا باپ کو کھانے دے، رات کا کھانا بیوی کو کھانے دے، دوسرے دن کا کھانا اولاد کو کھانے دے، تو بھوکا رہ جانا، تیرے پیٹ میں بھی کھانا آ جائے گا۔ غلط بول رہا ہوں؟ غلط بول رہا ہوں تو بتائیے۔ مثال دے کر آپ کے ذہن کو کھول رہا ہوں۔ جہاں فرائض واجبات کی بات آتی ہے، ارے اسلام نے تعلیم دی، نماز 5 وقت فرض عین ہے، نماز عیدین واجب ہے، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ اگر قربانی بھی واجب کفایہ ہوتی، قربانی واجب علی الکفایہ ہوتی، تو بتاؤ کسی حدیث سے حوالہ، قرآن پاک سے کوئی آیت کا ثبوت کہ ایک کی قربانی سے سارے گھر کی قربانی ہو جائے گی۔ رمضان میں اعتکاف کا حکم ہے، سنت اعتکاف ہے، لیکن علی الکفایہ ہے۔ ایک آدمی بھی بیٹھ جاتا ہے مسجد میں محلے کی تو سارے محلے والوں سے اس کا وبال ختم کر دیا جاتا ہے۔ شریعت خود بتا رہی ہے، آپ کے پاس وضو کے لیے پانی نہیں ہے، تیمم کی اجازت شریعت دے رہی ہے۔ اب یہ نئی نئی باتیں کہاں سے کھوج کر لاتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک کی قربانی سے سب کی قربانی ہو جائے گی۔ تو اس طرح بھوکے رہو، ایک ٹائم ماں کو، ایک ٹائم باپ کو، ایک ٹائم بیوی کو، ایک ٹائم بچوں کو کھانے دو، پیسہ بھی بچ جاتا، پکوان میں ٹائم بھی نہیں لگتا، سودا بھی زیادہ خرچ نہیں ہوتا، گیس بھی زیادہ استعمال نہیں ہوتی۔ کتنے فائدے ہو رہتے ایسا نہیں رہتے۔ تو اس لیے جتنے افراد صاحب استطاعت ہے سب پر قربانی واجب ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف باپ کی قربانی ہو جائے، بیٹے کما رہے ہیں، بیٹوں کا بینک بیلنس ہے، بیٹوں کے پاس سونا رکھا ہوا ہے، وہ قربانی نہ دے، ان کے نام سے جانور زبان نہ ہو، تو یہ آپ پر واجب باقی رہے گا، آپ گنہگار قرار دیے جائیں گے، تاریخ واجب ہوں گے۔ جتنے افراد قربانی کے لیے، زکوٰۃ کے لیے شادی شدہ کی شرط نہیں ہے، مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، یہ شرط ہے، دوسری اور شرط نہیں۔ شادی شدہ ہونا، بیوی کا سونا ہونا، یہ سب چیزیں نہیں ہیں صاحب۔ لہذا قربانی میں اپنے ہاتھ کو پیچھے مت کیجئے گا، اور جتنا ہو سکتا ہے آپ قربانی اول وقت میں کرنے کی کوشش کریں۔ اگر نہ ہو سکے تو 3 دن آپ کے پاس وقت ہے۔ اور وہ بھی بات بتا دیتا ہوں، بڑے جانور میں حصہ لے کر قربانی دینے کی اجازت ہے باعتبار شریعت۔ کن لوگوں کے لیے صاحب؟ آج مہینہ 1 لاکھ روپے سیلری اٹھانے والا بھی بڑے جانور میں حصہ مل رہا ہے۔
کیوں اتنا کتراتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا. نہیں قرآن ایسا جس کو دیکھو بڑی بڑی فلیٹوں میں ہے, 15,000 منیمم فلیٹ کا رینٹ دیتے ہیں, حصہ مل رہے ہیں 3,000 5,000 8,000 10,000 میں. کیوں؟ اجی صاحبان محترم اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اگر تم اپنی جانب سے ایک بکرا اگر قربان نہیں کر سکتے, تمہارے پاس اتنی کیپاسٹی نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, ڈیلی ویجز پر آپ کا کام ہوتا ہے, روزانہ کام کرتے ہیں, 300-500 روپے ملتے ہیں, اس میں سے گھر کا رینٹ بھی نکالنا ہے, گھر کا خرچہ بھی نکالنا ہے, اچھی بری بیماری ہے, دوائی ہے, بچے پڑھ رہے ہیں تو ان کی فیسیں سے اسکول کے, وہاں آپ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتا, تو آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ 7 آدمی مل کر ایک جانور لے کر ذبح کریں. مگر اب عالم ایسا ہو گیا, وہ بڑے لوگ کہتے نا, مثال دیتے, انگلی دیے پکڑنے کو تو کاندھے پر سوار ہو جاتے. ارے آپ کو آسانی بتائی جا رہی ہے, جو غریب لوگ ہیں, جو اس عمل کو اختیار نہیں کر پاتے, 10,000 کا جانور نہیں خرید سکتے, ان کو 3 5 7 ہزار میں کام نکالنے کے لیے آسانی بتائی گئی. نہیں, اور یہ بھی یاد رکھ لیں, جیسے حیدرآباد میں دیگر ریاستوں کے لوگ ہیں, دیگر ریاستوں میں حیدرآباد کے لوگ ہیں, جو کچھ بھی ہیں, جو جہاں پر بھی ہیں, آپ یہاں رہ کر کما رہے ہیں, وہاں قربانی ہو رہی ہے, وہ آپ کے ماں باپ, آپ کے گھر والوں کی قربانی ہے, آپ کو یہاں قربانی کرنا ہوگا. ہاں, اگر آپ اپنے نام کا جانور وہاں ذبح کروا رہے ہیں تو کوئی مضائقہ نہیں, کوئی بات نہیں, لیکن سب کو قربانی دینا ہے. صاحب استطاعت جتنے ہیں, کوئی بیرون ممالک میں ہے, امریکہ ہے, آسٹریلیا ہے, سعودی ہے, دبئی ہے, کویت ہے, بحرین ہے, جہاں کہیں پر بھی ہے, وہ وہاں کما رہے ہیں, ان کو وہاں کے اعتبار سے قربانی کرنی ہے, آپ کو یہاں قربانی کرنی ہے. اسی طریقے سے جو حضرات عازمین حج, اللہ رب العالمین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کے تصدق میں ان تمام عازمین حج کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے, تو وہ عازمین حج اپنے ارکان میں جو فرائض ہیں اس کو ادا کرنے کے لیے وہ وہاں قربانی دیتے ہیں, آپ کو یہاں قربانی دینا ہوگا. ایسا نہیں کہ ہمارے بابا حج کو چلے گئے, ہماری اماں حج کو چلے گئے, وہاں قربانی دے رہے ہیں, ہماری قربانی ہو گئی. نہیں, ان تمام باتوں کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں, ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں, اتنی باتیں سن لیے نا, اب ایک بات بتا دیتا ہوں جو میں ہر وقت کہتا ہوں, پرانی بات ہے, کوئی نئی نہیں ہے. قربانی کا جانور ذبح کرنے کے لیے گھر میں کتراتے ہیں, عورتیں بھی, بچے بھی, بڑے بھی, نہیں, خون گرتا, غلاظت نکلتی, گھر خراب ہوتا, ماربل کا پتھر ہے, فلاں پتھر ہے, وہ پالش ہے, یہ پالش ہے, لپم ہے, خراب ہوتا, یہ بہانے. جی, پھر گھر بھرونی کے بعد بکرا کاٹتے ہیں, بنیادوں میں خون ڈالتے ہیں. ارے تم بنیاد میں غلاظت ڈال دی, پھر اس وقت غلاظت یاد نہیں آتی, وہاں خون ڈالتے ہیں, کیا بھروسہ ہوتا ہے جان کی قربانی ہو گئی. ارے بابا, یہ تو خدا کا حکم ہے, یہ تو خدا کا حکم ہے. گھر بھرونی کے لیے بکرا کاٹ کر بنیاد میں ڈالنا یہ خدا کا حکم نہیں ہے, یہ تو تم اپنے ذہن سے, اپنے خیال سے کام کر رہے ہو. یہاں خدا رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور سنت ابراہیمی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمن کو ذبح کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں تیار ہو چکے تھے. شکر ادا کیجئے, ہر سال جہاں تم ایک بکرا دیتے ہو نا, ایک نہیں 10 بکرے دینا ہے شکر بجا لانے کے لیے. ایک تمہارا واجب, 9 بکرے باقی تمہارا شکرانے کے طور پر. کیوں؟ اگر اس وقت اسماعیل علیہ السلام کا گلا کٹ جاتا نا, اس وقت اگر ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے اسماعیل علیہ السلام کا گلا کٹ جاتا, تو پھر آج قیامت تک ہر باپ پر یہ واجب ہوتا کہ اس کے گھر بچے ہوں تو ہر سال ایک ایک بچے کو اللہ کی راہ میں ذبح کرتا چلا جائے. اس وقت کیا کرتے ہیں؟ کچھ نہیں, ایک ہی راستہ, وہ بھی کہہ دیتا ہوں, ایک ہی کرتے. کیا کرتے؟ اسلام سے منہ پھیر لیتے, اسلام بدل لیتے, مذہب بدل لیتے. نعوذ باللہ, وہی بات ہو گئی نا. کیونکہ جو آج ہم کنجوسی کرتے ہیں, تو لے
لہذا ہر شخص اپنی جانب سے بکرا دیں، اگر استطاعت نہیں ہے بڑے جانور میں شرکت کریں، لیکن قربانی ضرور کریں اور اپنی قربانی اپنے گھر میں کریں، کیونکہ فضیلت میں بتایا جاتا ہے قربانی کے خون کا پہلا خطرہ گرتے ہی صاحب قربانی کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، اس کا کفارہ ہے۔ دوسرا خطرہ جب گرتا ہے تو بتایا جاتا ہے فضیلت میں کہ گھر پاک و صاف ہوتا ہے۔ ارے تھوڑی دیر کے لیے گندگی نظر آتی ہے، گھر پاک و صاف ہوتا ہے۔ بڑے بزرگ حضرات بیٹھے پوچھ سکتے ہیں، پہلے یہ عالم تھا گھر میں جانور ذبح کرتے، اس کا اتنا اہتمام ہوتا کہ جانور کو کم سے کم ایک 3 دن پہلے لا کر کھلاتے، اپنے ہاتھوں سے پلاتے۔ جب وہ جانور غلاظت کی جگہ بیٹھ جاتا تو اس کو کھڑا کر کے پانی سے صاف کرتے، جس طرح اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلاتے ہیں، نہیں؟ پھر اس کے بعد جانور ذبح کرتے تو پتھر اکھاڑ کر اس خون کو دفن کرتے تھے، باہر بہنے نہیں دیتے تھے۔ خون بہانا حرام ہے، یاد رکھ لیں۔ اسلام کسی کو تکلیف دینے والا دین کا نام نہیں ہے، اسلام سب کو راہ راست پر لانے والا ہے، اسلام اتحاد کی تعلیم دیتا ہے، اتفاق کی تعلیم دیتا ہے۔ روڑوں پر، سڑکوں پر، گلی کوچوں میں، موریوں میں خون بہانا نہیں ہے۔ مجبوری اگر ہے تو وہ الگ صورت ہے، وہ اللہ کی مرضی کہ قیامت کے دن کیا حشر ہوگا، کس کے ساتھ، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن قربانی کا جانور اپنے گھر میں ذبح کروائیں، باہر نہیں۔ اگر اس کے بعد بھی اگر قربانی سے کتراؤ، قربانی سے دور رہو، فرائض سے دور رہو، تو یہ اپنی اپنی مرضی ہے صاحبان محترم۔ اور یہ فتنوں کا دور ہے صاحب، فتنوں کا دور ہے۔ سال بھر یاد نہیں آتا، ذی الحجہ کا مہینہ آتے ہی شیطانیت چھا جاتی ہے۔ تو لہذا جو حضرات بڑے جانور لاتے ہیں تو بڑے احتیاط کے ساتھ لائیں اور کسی سے کوئی جھگڑا نہ کریں۔ قریشی حضرات ہیں، ان کے پاس بھی اگر کوئی مشترکہ قربانی میں حصہ مل رہے ہیں، ہمیشہ کہتا ہوں چاہے مدرسے ہو، مساجد ہو، تنظیم ہو یا قریشی حضرات کے پاس ہو، جہاں آپ حصہ مل رہے ہیں ان سے پوچھ لیں کہ بھئی ہمارا جانور کس وقت کٹ رہا ہے۔ اچھی طرح ذہن بٹھا لیں، ہمارا جانور کس وقت کٹ رہا ہے، وہ وقت معلوم کر لیں اور 7 آدمی اس وقت وہاں پہنچ جائیں، اپنے سامنے جانور کو ذبح کر لیں۔ اگر ان 7 آدمیوں میں کوئی جانور ذبح کرنے کے قابل ہے وہ آگے بڑھ کر ذبح کرے، صرف قریشی حضرات پر نہ چھوڑے، ذبح آپ کریں اگر کرنے کی طاقت ہے، برداشت کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں ان سے وقت معلوم کر کے وہاں پہنچ کر اپنے آنکھوں کے سامنے، کیوں؟ اس لیے کہ جانور سے محبت ایسی کرنا جیسے ہم اپنی اولاد سے کرتے ہیں۔ جب وہ جانور کا گلا ذبح ہو، اس کے گلے سے خون ٹپ کے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک جائے، اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ خون کے قطروں سے آپ کے گناہ بھی جھڑ جائیں، آپ کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں۔ یہ قربانی صرف گوشت کھانے کا نام نہیں ہے، قربانی صرف جانور ذبح کرنا کوئی ایک رسم نہیں ہے، قربانی عبادت ہے، قربانی حقوق اللہ بھی ہے، حقوق العباد بھی ہے، حقوق الاقرباء بھی ہے، خود کے لیے فائدہ مند بھی ہے۔ تو بہرحال ان باتوں کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، اور یہ بھی کہہ دیتا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ، میری ماں نے مجھے وہ دودھ پلایا کہ آخری سانس تک بھی میں نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے اپنے ہاتھ کو پیچھے نہیں ہٹاؤں گا، چاہے وقت مجھ پر کیسا ہی کیوں نہ آئے، نہ غوث و خواجہ کا دامن چھوڑوں گا۔ لیکن یہ بات بھی بتا دیتا ہوں کہ ہمارے پاس چند ایسے لوگ بھی ہیں جو 11ویں پر بکرا کاٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، 12ویں پر بکرا کاٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، 6ویں پر بکرا کاٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کسی ولی صحابی نبی کے نام پر بکرا کاٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن قربانی دینے سے کتراتے ہیں۔ تو لہذا آپ سے سوال ہوگا فرائض اور واجبات کا۔ قربانی آپ پر واجب ہے، پہلے قربانی دیں، بعد میں غوث کی 11ویں، خواجہ کی 6ویں۔
نبی کے بعد ہے نا، تو اسی لیے سنت ابراہیمی، سنت نبی پر عمل کرنا ہے. قربانی کو جتنا ہو سکے فوکس کرے، اور یہ بھی یاد رکھ لیں، بڑا جانور ہو چھوٹا جانور، ذبح کرتے ہو فوٹو لیں، اس کی ویڈیو بنائیں، اپنی واٹس ایپ کی ڈی پر، فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، انسٹاگرام، فلاں مٹھی دھول کیا کیا انٹرنیٹ کی چیزیں اس پر نہ ڈالیں. خدا کے واسطے پہلے فتنوں کا دور چل رہا ہے صاحب. میں ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتا ہوں، جبکہ مجھ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدے سے مراد میں آپ سے کوئی مانگ نہیں رہا ہوں، آپ سے کوئی دولت نہیں مانگ رہا ہوں. یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ذمہ داری کی حیثیت سے کھڑا ہوں، اس لیے اس ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کرتا ہوں. ایسے میسج وائرل نہ کریں، جانور کو ذبح کرتے ہوئے اس کی ران کا ٹکڑا یا اس کے گوشت کا لوتھڑا لے کر اپنے واٹس ایپ پہ وائرل نہ کریں، سوشل میڈیا پر وائرل نہ کریں. فتنوں کا دور ہے. کیونکہ جب انسان کی اندر شیطانیت آ جاتی ہے نا، وہ میٹھے کو بھی زہر کہتا ہے. نہیں، میٹھے کو بھی زہر کہتا ہے. آپ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، گوشت کہتے ہوئے ایک ہی کہتا ہے، بیف. اس لیے آپ مت کیجئے گا ایسے کام جس سے اپنے اوپر وبال جان بن جائے، جو ہمارے لیے نقصان دہ بن جائے. جزاکم اللہ خیرا جزا.